الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق سن احترام سرمائے ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت حضرت صاحبزادہ غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام چودھری حق نواز چیمہ صاحب، خطیب اسلام استاذ العلماء، حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب زید مجدہ، محترم المقام محمد مہتاب صاحب، خطیب اسلام استاذ العلماء، حضرت العلام ڈاکٹر مفتی محمد کامران صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر عزیز مخلصی فی اللہ پروفیسر حافظ ابو سفیان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر عزیز استاذ العلماء حضرت مولانا قاری سیف اللہ سلطانی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو
اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مجالس ہی ہیں کہ جہاں ہمیں ہمارے مقصد تخلیق سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا، اور اس دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اسلام میں جلسوں کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے شروع کیا تھا کہ جلسوں کے توسل سے امت تک دین پہنچ سکے گا۔ جب بھی آپ کسی جلسے میں جائیں، دینی مجلس میں جائیں، تو اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ جایا کریں کہ ہم حضور کا دین سیکھنے جا رہے ہیں، ذہنی تعیش کے لیے نہیں، کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے نہیں۔ محفل میں کیوں جا رہے ہیں؟ حضور کا دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ طلب ہوگی اور یہ پیاس ہوگی کہ حضور کا دین سیکھنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں گے جو حضور کا دین سکھاتے ہیں۔ جلسوں کا اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر کچھ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے میری گزارشات سنیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسے علمی مرکز پہ حاضر ہوں کہ جہاں جامعات قائم کر کے، یعنی مدرسہ قائم کر کے، بچیوں کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ، ایک بہت بڑی اہم ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی آبادیاں ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، مگر وہاں اس طرح کی جامعات نہیں ہیں، ایسے مدارس نہیں ہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب کا نام سکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو دل بہت خوش ہوا کہ آپ نے اس ضرورت کو پورا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بنانے والے، سرپرستی کرنے والے اور چلانے والے اور تعاون کرنے والے سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک بیماری کو بیان کیا ہے جو ایک فرد کو لگ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے، اور اگر پوری قوم کو لگ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے۔ پھر انہی لفظوں میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس بیماری کے لگنے کا سبب بتایا کہ بیماری کیوں لگی ہے۔ جب کسی بیماری کے لگنے کا سبب معلوم ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی دریافت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دور میں شوگر کے مریض ہیں، مگر ابھی تک ایسی کوئی دوائی مارکیٹ میں نہیں آ سکی کہ جس سے کلی طور پر یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو ڈاکٹروں سے پوچھیں تو اس کا سبب یہی بتاتے ہیں کہ ابھی اس کے لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، ابھی یہ علم نہیں ہوا کہ شوگر لگتی کیوں ہے، ہوتی کیوں ہے۔ تو چونکہ معلوم نہیں، اس لیے اس کا علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔
اب یہ قرآن پاک کی جامعیت ہے اور اکملیت ہے کہ صرف بیماری نہیں بتائی، سبب بتایا کہ وہ بیماری کیوں لگی ہے، اور پھر سبب نہیں بتایا فقط، پھر اس کا علاج بتایا کہ بیماری دور کیسے ہو سکتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کو سننا بھی چھوڑ دیا۔ ہماری اکثر محفلوں میں گویے، گلوکار، سر تال والے، ٹپوں والے، دوڑوں والے مسلط ہو گئے اور عوام کے کانوں کا یہی چسکا بنا دیا، اور عوام کو ایسی لت پڑ گئی کہ اب اگر انہیں فلمی گانوں کی طرز پہ کلام سناتے ہوئے ساری رات جگائے رکھو تو جھومتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں اور امداد بھی دیتے ہیں، اور اگر کسی شیخ الحدیث کو بٹھا دو، شیخ القرآن کو بٹھا دو، وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، مسائل شریعت بیان کرے، تو نصف سے زیادہ لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ بور ہو کے اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، کہیں گے جی سواد ہی کوئی نہیں آ رہا۔ تو جلسے ہم نے سواد میں بدل دیے، کانوں کے چسکے میں بدل دیے، شریعت سیکھنے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے جلسوں میں حضور کی شریعت سیکھ لی۔ کتنے سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے؟ 4 سال سے جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ کسی سیاسی جلسے میں تو نہیں آئے بیٹھے نا، دینی جلسے میں آئے بیٹھے، اسلامی جلسے میں آئے بیٹھے۔ 4 سال میں یہ بھی نہ جان سکے کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثریت ننگے سر بیٹھی ہے، کوئی یہاں سیاست کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں کسی ولیمے میں آئے بیٹھے، اکثر لوگ ننگے سر آئے بیٹھے، یعنی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دینی مجلس میں جائیں تو اس کے آداب کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں۔ جب سے محفلیں مسجدوں سے باہر ہونے لگی ہیں، محفلیں نہیں رہیں، سٹیج شو بن گئے، ان کا تقدس ختم ہو گیا، ایسے لگتا ہے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اکثر لوگ محفلوں میں ننگے سر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مسجد کے باہر محفل ہوتی ہے تو جس کا سگریٹ کو دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے کش لگا کے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، وضو بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے کہ سر پہ کپڑا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکثر آنے والے یہاں عشاء پڑھ کے نہیں آئے، اگر عشاء پڑھتے نا تو سر پہ کوئی ٹوپی رکھ لیتے اور پھر اسی ٹوپی کے ساتھ پھر محفل میں آ جاتے، تو چونکہ عشاء نہیں پڑھی اکثر لوگوں نے، اس لیے اسی حساب میں مجلس میں چلے آئے۔ اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ ہم بازار میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دکانوں پہ ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، ہر وقت ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کھلے رکھنا عادت، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو اب ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھ لو لوگوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ عادت میں نہیں، یہ رب کی عبادت میں ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح اکثر لوگ شادیوں میں ننگے سر پھرتے ہیں، بازاروں میں ننگے سر رہتے ہیں۔ ننگے سر پھرنا عادت ہے کہ نہیں ہے؟ بازار میں ننگے سر، مارکیٹ میں ننگے سر، شادیوں پہ ننگے سر، تو ننگے سر پھرنا
عادت ہے. تو جب امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آؤ یا کسی دینی مجلس میں آؤ تو سر ڈھانپ لو تاکہ دیکھنے والوں کو خبر ہو کہ اتنا مجمع عادت میں نہیں بیٹھا، رب کی عبادت میں بیٹھا ہے. یہ ہے شریعت کے مسائل، یہ ہے آداب شریعت کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے. تو میں آج نہیں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو ظاہر ہے یہ کسی نے سمجھایا ہوتا تو جان بوجھ کے ایسا نہ کرتے آپ، لیکن سمجھاتا بھی تو کوئی نہیں. یہ قصور وہاں نہیں ہے، قصور یہاں کا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، آپ کا نہیں، قصور ہمارا ہے. اکثر لوگ سٹیج پہ آنے والے وہ بدبخت یہ دیکھتے رہتے ہیں قوم انہیں کتنا دے رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ تاجدار کائنات کی لٹی ہوئی امت کو کیا دے کے جا رہے ہیں. نہ انہیں قرآن سنایا، نہ انہیں حدیث سنائی، نہ انہیں شریعت کا مزاج سمجھایا، بس سرتان کنجریوں کے لہجے میں نعتیں پڑی جا رہی ہیں. بدبختوں نے کوئی فلمی گانا ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی سر پر حضور کی نعت نہ چڑھا دی. تو یہ ماں کے پیٹ سے یہ طرز گانوں کسی کے آ گئے، یہ جو فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئیں یہ سوریں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ بدبخت پہلے کنجریوں کے گانے سنتے ہیں، پھر ان کی طرزیں پکاتے ہیں، پھر ان پر نبی کی نعت چڑھاتے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. مجھے بتائیے شراب کے گلاس میں آب زمزم پینا جائز؟ شراب کے گلاس میں وہ ایک ظرف ہے، لہجہ بھی ایک ظرف ہوتا ہے. یہ علماء سے پوچھیں شراب کے گلاس میں آب زمزم پینا جائز نہیں ہے تو پھر کسی کنجری کے گائے ہوئے لہجے میں ذکر نبی کیسے جائز ہو گیا؟ میں پہلی بار حاضر ہوں، آپ کا میرا تعارف نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ کیسی تقریر پسند کرتے ہیں، مگر میں تو ایسی پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نے قبر میں جانا ہے. قبر میں جانا ہے سب سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا. اتنی دور سے علامہ سیف قادری صاحب نے تجھے بلایا تھا، ساری دنیا نیچے بیٹھی تھی، تجھے اونچا بٹھایا تھا، بڑی عزت دی تھی تجھے، اور تو نے انہیں حق اور حقیقت نہیں سنائی، انہیں اصل شریعت ہی نہیں بتائی. تو میرا گریبان پکڑیں گے، آپ سے پہلے میری قبر خراب ہوگی اور فرشتے پوچھیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں بڑی توجہ سے میری گزارش سنی. مجھے چسکے نہیں آتے، مجھے میاں محمد کا کلام نہیں آتا، مجھے حضرت محمد کا کلام آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے سیف الملوک نہیں آتی، مجھے بخاری شریف آتی ہے. تو ہمارا سنیوں کا اس دن مقدر بدل جائے گا کہ جس دن سنی قرآن سننے لگ جائیں گے، حدیث سننے لگ جائیں گے، اس دن نقشہ بدل جائے گا. اب ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، مزید زوال کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن سے توجہ نہیں رہی، قرآن سے توجہ ہٹ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا. یہ جو الفاظ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، بیماری بیان کی. بیماری کیا ہے؟ فرمایا ام علی قلوب اقفالها، دلوں کو تالے لگ گئے، دلوں کو تالے لگ گئے. اور تالے کیوں لگے، بیماری کیوں لگی تالے لگنے کی؟ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ قوم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، اس لیے دلوں کو تالے لگ گئے. قرآن سمجھنا چھوڑ دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، اب تالے لگنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ای سی جی کروائیں یا ایکس رے کروائیں تو تالا نظر آئے، ایسا نہیں. تالے لگنے سے مراد یہ ہے کہ دل میلے ہو جاتے ہیں، دل گندے ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا ان میں بھی زنگ لگتا ہے، ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مثال دی حضور نے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. فرق یہ ہے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، دلوں کو گناہوں سے زنگ لگتا ہے. جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تو اصحاب رسول پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے عرض کی یا رسول اللہ وما جلاؤہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل گندے ہو جائیں اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر دل کس چیز سے مانجے جائیں اور چمکائے جائیں؟ کیونکہ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تو ہم مانج لیتے ہیں، برتن کو زنگ لگ جائے اسے سیٹل کرتے ہیں، مانج لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے. لیکن صاف کیوں ہوتا ہے، مانج کیوں لیتے ہیں کہ وہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے برتن تک. لیکن آپ فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو یا رسول اللہ دل تو اندر ہے، سینے کے اندر، دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا نا. تو یا رسول اللہ اگر دل میلے ہو جائیں تو دل کیسے صاف کریں؟ اب سننا امام الانبیاء نے دو نسخے دیے تھے اور ہم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا. میرے آقا نے بتایا اگر دل صاف کرنا چاہو، اگر من کے روگ مٹانا چاہو، اگر اندر کی ڈارکنس اور ظلمت ختم کرنا چاہو تو دو چیزیں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. امام الانبیاء نے فرمایا جہاں بیٹھو موت یاد کرنا، موت کی باتیں کرنا، یاروں میں بیٹھو غیروں میں بیٹھو، موت کا ذکر کرنا اور تلاوت قرآن ہر وقت کرتے رہنا. قرآن کی قوت بتا دی کہ جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میرا قرآن پہنچ جاتا ہے. یہ قرآن کی طاقت بتا دی، جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے. فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ گے دل دلتے چلے جائیں گے، من مانجے جائیں گے، اندر صاف ہو جائیں گے. کیا تلاوت قرآن سے. تو امام الانبیاء کے غلاموں بیماری کیا ہے کہ دلوں کو تالے لگ گئے، اور لگے کیونکہ قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، تدبر فی القرآن چھوڑ دیا. یہ جو قرآن کو سمجھنا ہے نا، یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے. یہ تیسرا حق ہے قرآن پاک کا. اور یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے، یعنی کئی بی اے بی ایڈ ہوں گے، ایم اے ایم ایڈ ہوں گے، ایم ایس سی ہوں گے، ایل ایل بی ہوں گے، پی ایچ ڈی ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، مگر دنیاوی ڈگریاں جن کے پاس. ان سے پوچھیں کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں تو نہیں بتا سکیں. یعنی ہماری اکثریت اور میجارٹی ابھی تک یہ بھی نہ جان سکی کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں. تو وہ حقوق پورے قبر میں جا کے کریں گے. یہاں تو علم ہی نہیں قرآن کے حقوق کتنے ہیں. اب دیکھ لیں ہم نے زندگی بھر جلسوں میں کیا سیکھا. طلب ہی نہیں. طلب ہو تو بندے کو علم آتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی میلے ہو جاتے ہیں. اور دلوں کو جب زنگ لگتا ہے اس کی پھر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں معاشرے میں. دیکھو نا، اگر کسی کو جنڈس ہو جائے، یرکان ہو جائے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. تو جس کی آنکھیں پیلی ہو جائیں جو بھی دیکھتے کہتے تجھے تو یرکان لگتا ہے، ایسے لگتا ہے یرکان ہو گیا. اور کسی سے ہاتھ ملاؤ تو اس کا معمول سے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو، جسم کی حرارت اور تپش، تو کہتے ہیں یار ایسے لگتا ہے تجھے تو بخار ہے. تو علامت ہے نا بخار کی بھی، اس سے پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح علامت ہے جنڈس کی، یرکان کی، اس سے پتہ چلتا ہے. ہر شے علامت ایک دکھاتی ہے اپنی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شے ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو قوم قرآن سمجھنا چھوڑ دے اس کے دل کو تالے لگ جاتے ہیں.
اور جب تالے لگ جائیں تو پھر معاشرے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس معاشرے میں؟ یہ سنو غور سے، امام الانبیاء کے غلاموں، جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں ان کی بہو بیٹیوں کے سر سے شرم و حیا کے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے گھروں کی الماری میں قرآن بند رکھا ہوتا ہے اور ٹی وی سامنے میز پہ سجا ہوتا ہے، جسے چھپانا تھا اسے سامنے رکھا ہے، جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا دیا۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر بدبخت تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، رب کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کی عورتیں، گھروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بدبخت ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، رب کی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں یہ علامت ہے کہ اس قوم کے جوان کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے گھروں کی بیٹیاں اور بہویں وہ بن سنور کر میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کر بازاروں میں ننگی پھرتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے دودھ بیچنے والے پانی ملاتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے دکاندار تولتے ہوئے ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں وہ بھائیوں کے حق چھینتے ہیں، ان کی زمینیں دبا لیتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بچوں کی شادیوں پر گھروں میں ڈیک پر کنجریوں اور طوائفوں کے گانے چلتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کی بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر شادیوں میں گانے گاتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے افسر حرام خور ہو جاتے ہیں، اس قوم کے تاجر بددیانت ہو جاتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے حکمران رب اور رسول کے غدار ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ تالے لگ گئے، یہ سب علامتیں ہیں بیماریاں کے اندر تالے لگے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم سب ایک لفظ بولتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے۔ اکثر کہتے ہیں قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے۔ لفظ قرآن کے ساتھ لفظ حکیم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا بھئی، قرآن حکیم یہ کہتا ہے، قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ فرماتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سارے بیمار، تو پھر اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ مانتے ہیں قرآن حکیم ہے، جانتے ہیں ہم سارے بیمار، تو اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اگر اس سے علاج کرایا ہوتا تو ہماری بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرتی۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو ہمارے جوانوں کی جیب میں سورہ یاسین ہوتی، ہاتھوں میں رومانٹک ناول نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا ہماری بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں اخبار جہان نہ ہوتی، سیرت عائشہ اور فاطمہ کی کتابیں ہوتی۔ مگر ہم نے اس حکیم سے علاج نہیں کروایا، اسے لپیٹ کر اس کا بڑا حق یہ سمجھا کہ اسے قیمتی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور اتنا اونچا رکھا کہ اس سے واسطہ جو کوئی نہیں رہا، بہت اونچا رکھ دیا، اس سے تعلق جو کوئی نہیں رہا۔ امام الانبیاء نے ایک حدیث پاک میں قرب قیامت کی 72 علامتیں بیان کی ہیں، ایک حدیث میں 72 علامتیں، اور اس ایک حدیث پر 4 مہینے تک میرا خطاب چلتا رہا اللہ کے فضل سے۔
یعنی اس ایک حدیث پر 16 گھنٹے خطاب ہوا ہے. اس کی کچھ ریکارڈنگ ملتی ہے کیونکہ دلوں میں لوڈ شیڈنگ تھی تو ریکارڈنگ نہ ہو سکی, تو وہ لیکن اکثر علامتیں اس میں آ گئی ہیں. ایک حدیث پاک میں 72 علامتیں کہ میری امت میں جب یہ برائیاں پھیل جائیں گی تو پھر سمجھ لینا کہ اب عذاب کی مستحق ہو گئی, اب کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آ سکتا. ان 72 علامتوں میں سے 3 علامتیں میں ابھی آپ کو سناتا ہوں. اس میں ایک علامت یہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا ہر گھر میں قرآن سجا سورا پڑا ہوگا. گھر میں عورتوں کے ویلوٹ کے سوٹ ہوتے ہیں نا یا قیمتی کپڑے, کوئی ٹاکی بچ جائے کہتی ہیں قرآن کا غلاف بنا دو. تو اب پریس والوں نے بھی رنگین قرآن چھاپ دیے, بڑے شائننگ پیپر لگا دیے انہوں نے, اور بعض تو ایسے لگتے ہیں کہ وہ سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 15 صدیوں پہلے حضور خبر دے رہے ہیں قرآن بڑا سجایا جائے گا میری امت, غلاف بڑے سمرے سجے ہوں گے, ریحل بڑی سمری سجی ہوگی. امام الانبیاء فرماتے ہیں امت پہ وقت آئے گا ہر گھر میں قرآن بڑا سمرا سجا پڑا ہوگا مگر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا. میری ماں بہنوں بیٹیوں کتنے گھر ہیں کہ جہاں کے افراد صبح اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کتنے لوگ. یہاں تو بوڑھے بوڑھے لوگ بھی جو ریٹائر ہو گئے نا, ریٹائر ہو گئے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, 4 لفظ پڑھنے آتے ہیں انہیں, صبح آنکھ کھلتے ہی بدبخت لوگ سب سے پہلے نائی کی دکان پہ بھاگتے ہیں, اور کہیں ملے نہ ملے وہاں اخبار مل جائے گی ضرور, اخبار پڑھ رہا ہے. صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ٹی وی آن کریں گے, ملک میں کیا خبر, انہیں نئی نئی خبروں کی طلب ہے, نئی نئی خبروں کی طلب. آواز آ رہی ہے آسمانوں سے, او نادان, اگر خبروں کی طلب تھی تو وہ اخبار کیوں پڑھتا ہے, وہ ٹی وی کیوں سنتا ہے جو صرف ایک ہفتے یا ایک دن کی خبر دیتا ہے. اگر خبروں کی طلب ہے تو مصطفیٰ کے سینے میں اترا ہوا وہ قرآن پڑھ جو آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے. اگر خبروں کی طلب ہے قرآن پڑھ. فرمایا اگر خبروں کی طلب ہے تو پھر بھی قرآن پڑھ. قرآن تمہیں بتائے گا قومیں گرتی کیسے ہیں اور گر کے پھر اٹھتی کیسے ہیں. قرآن تمہیں قوموں کے عروج و زوال کی خبر دے گا. قرآن بتائے گا کہ قومیں غلام کیسی بنتی ہیں قوموں کی اور پھر اٹھ کے امام کیسے بنتی ہیں. قرآن تمہیں بندوں کی خبر بھی دے گا, قرآن تمہیں مولا کی خبر بھی دے گا, قرآن تمہیں دنیا کی خبر بھی دے گا, قرآن تمہیں عقبہ کی خبر بھی دے گا. قرآن خدا شناس بھی بناتا ہے اور قرآن خود شناس بھی بناتا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ہر گھر میں قرآن بڑا سمرا پڑا ہوگا, سجا پڑا ہوگا, مگر اسے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے, تب یاد آتا ہے کہ جب گھر میں کوئی مر نہ رہا ہو, کسی کی روح نہ نکل رہی ہو, کہتے ہیں اب حافظوں کو بلاؤ تاکہ سورہ یاسین پڑھے کہ اس کی روح نکل جائے, مر جائے. یہ علامہ اقبال اس پہ روئے تھے, وہ کہتے ہیں تو قرآن مارنے کے لیے استعمال کر رہا, اور یہ مارنے نہیں آیا تھا قرآن, یہ تو مردہ دلوں کو زندگی دینے آیا تھا. قرآن مارنے نہیں آیا, قرآن ایسی زندگی دینے آیا کہ پھر موت بھی مار نہیں سکتی جسے قرآن زندہ کر دے. قرآن تو ایسی زندگی دینے آیا. امام الانبیاء کے غلام حضور کی حدیث پاک ہے اذا مات حامل القرآن, جب کوئی قرآن والا فوت ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے چودھری مر جاتے ہیں, ملک مر جاتے ہیں, راجے مر جاتے ہیں, بڑے بڑے سردار اور وڈیرے اور نواب مر جاتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر مر جاتے ہیں, بڑے بڑے جنرل بریگیڈیئر مر جاتے ہیں, وزیر اعظم اور بادشاہ مر جاتے ہیں.
مگر قبر کو یہ آواز نہیں آتی. میں حدیث پڑھنے لگا, بڑے بڑے مر گئے مگر قبر کو یہ آواز نہیں دی میرے رب نے. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھا کے میت لے جاتے ہیں نا قبر میں اتارنے کے لیے, تو ابھی قبر میں میت اترتی نہیں ہے کہ قبر کی مٹی کو میرا رب آواز دیتا ہے لا تاکلی لحمہ, اے قبر کی مٹی خبردار اس کا جسم نہیں کھانا, جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا. چودھری مر گئے, ملک مر گئے, بڑے بڑے وڈیرے مر گئے, اللہ نے قبر کو یہ نہیں کہا کہ جو آ رہا ہے اسے نہیں کھانا. یہ کون مر گیا کہ قبر کو آواز آ رہی ہے جو آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا؟ امام الانبیاء کے غلام. اب قبر کی مٹی اللہ کو کیا جواب دیتی ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی اللہ کو یہ جواب دیتی کہ مولا تو نے یہ جو فرمایا نا کہ اس کا جسم نہیں کھانا جو تیرے اندر آ رہا ہے, تو اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اندر تیرا کوئی پیارا بندہ آ رہا ہے, کوئی تیرا ولی آ رہا ہے, کوئی تیرا مقرب آ رہا ہے. اب مجھے سمجھ آ گئی اس کا جسم نہیں کھانا تو میں نہیں کھاؤں گی. قبر کی مٹی یہ نہیں جواب دیتی. مٹی کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا. قبر کی مٹی کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ, مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا ہے. قبر کی مٹی کہتی ہے میں کھا ہی نہیں سکتی اسے, کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے کہ میرے اندر نبی کا غدار آ رہا ہے یا وفادار آ رہا ہے. قبرستانوں کی مٹی جانتی ہے میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا نبی کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے. یہ مٹی کو بھی خبر. تو قرآن سے رابطہ پیدا کریں, قرآن سے تعلق پیدا کریں. آپ خوش بخت ہیں کہ یہاں 2 مدرسے بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے قائم کر دیے گئے. اور یہ صرف مدرسے نہ سمجھیں, اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, یہ چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. صرف مدرسے نہیں ہیں, تاجدار کائنات کے فیضان کے چشمے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کا رخ کر دو ان مدرسوں کی طرف. حضور غوث اعظم نے جب بغداد میں مدرسہ بنایا تھا, غوث اعظم نے, تو جو لوگ اپنے بچے نہیں بھیجتے تھے نا, ہر دور میں جو امیر لوگ ہیں نا انہیں غفلت رہی, دین سے غفلت رہی ہے اللہ ماشاءاللہ, تو وہ نہیں بھیجتے تھے. اب غوث اعظم کا طریقہ دیکھنا, ایک ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سننا غوث اعظم کے لفظ. اب فرماتے یا قلیل العقل بیتک للدجلۃ وتموت وتشانا, فرماتے ہو عقل کے ہم دے اور رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے. کہ یہاں میرے مدرسے کی شکل میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے اور تیرا کاسا پھر بھی خالی ہے, دریا پہ رہ کے بھی پیاسا مر رہا ہے. آپ کے پڑوس میں 2 مدرسے بنے ہیں, بیٹیوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی. اگر آپ کے بچوں کے سینے اور دل نور قرآن سے منور نہ ہو سکے اور سینے بجھے رہے تو آپ سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ دریا پہ رہ کے پیاسے مر گئے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کیا کہ قرآن ہر گھر میں سمرا اور سجا پڑا ہوگا مگر اسے پڑھنے والا کوئی نہیں. اور آج وہ صورت ہم دیکھ رہے ہیں. ایک قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مر نہ رہا ہو. دوسرا اس وقت یاد آتا ہے, بعض علاقوں میں شاید یہاں بھی ہو, کہ جب دلہن گھر میں لاتے ہیں نا شادی کر کے, اسے گھر کی چوکھٹ پہ روک دیتے ہیں, کہتے ہیں پہلے قرآن لاؤ, پھر قرآن لاتے ہیں, پھر اس کے سر پہ اس کا سایہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اب اندر آ جاؤ. ادھر بھی ہے, آپ کے علاقے میں بھی ہے یہ ہمارے ادھر سرگودا میں اور گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے علاقوں میں یہ ہوتا ہے, اور بھی کئی علاقوں میں دلہن کو وہاں روک دیتے ہیں. اب سسرال میں پہنچی ہے نا, اب بیٹے کی بارات کے ساتھ دلہن آئی ہے, اب اسے دہلیز پہ روک دیا. کیوں؟ کہ قرآن لاؤ تاکہ اس کے سائے میں اندر آئے. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟
یہ اب تجھے قرآن یاد آیا؟ جب شادی سے 10 دن پہلے 20 دن پہلے تیرے گھر میں ڈیک لگے تھے اور کنجریوں کے گانے چل رہے تھے نادان، اس وقت نبی کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا تجھے؟ جب تیرے گھر میں شیطان ناچ رہا تھا اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب تیرے گھر میں نبی کی امت کی وہ بیٹیاں، حضور کی امت کی عورتیں جو گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں نبی کا قرآن نہیں پڑھ سکتی، جب شادی کے موقع پر تیرے گھر میں ڈھول کی کتاب پر وہ گیت گا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اب دلہن چوکھٹ پہ پہنچی ہے تو اب قرآن یاد آیا تجھے؟ اس وقت قرآن کی طرف پشت کیوں کر لی تھی؟ قرآن آواز دے رہا تھا کہ گانوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، اور پورا مہینہ تیرے گھر میں شیطنت ناچتی رہی اور شریعت کی دھجیاں اڑتی رہیں، اور اب دلہن آ پہنچی تو اب قرآن یاد آیا تجھے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو۔ اب یہ بھی صرف دہلیز تک قرآن ہے، پھر وہ اندر آ گئی تو قرآن الماری میں اور دلہن سورے ہوئے کمرے میں، وہ وہاں پہنچ گئی، اور جو بیاہ کے لایا ہے نا، جس کی عزت بنی ہے، اس نے ابھی اپنی بیوی خود نہیں دیکھی کہ غیر محرم لونڈے ویڈیو اور فوٹو بنا کے بھی لے گئے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا مسلمانوں کی غیرت اس حد تک بھی مر سکتی ہے۔ دیکھو نا، ادھر شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والے بک ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہاتھوں سے تصویریں بنتی تھی، مصور ہوتے تھے، تو اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اس نے میری بیٹی کی ہاتھوں سے بھی تصویر بنائی ہے، صرف سکیچ بنایا ہے، صرف اس کا ڈھانچہ سا بنایا، تو بندے غیرت میں اسے قتل کر دیتے تھے کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کی تصویر بنانے کی۔ اب بغیرتی اس حد تک مسلط ہو گئی مزاج میں، اور ہم پر امام الانبیاء کے غلاموں، ادھر شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والوں کو خود بک کر کے آتے ہیں، انہیں 1000 روپیہ 2000 دے کے آتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں شادی ہے، تو نے کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بڑی بنی سنوری ہوں گی، ان کی فوٹو بنانی ہے تم نے، اور جو سب سے زیادہ سجی ہوگی سب سے زیادہ اسی کی ویڈیو بنانی ہے، وہ جو دلہن لائے۔ اور جب بارات پہنچتی ہے تو سہیلیاں دلہن کو سنبھال لیتی ہیں، اور دولہا جو ہے وہ مبارکیں لے رہا ہے، مبارکیں مہمان آئے ہوئے ہیں نا، انہیں مل رہا ہے، وہ اسے مبارکیں دے رہے ہیں، وہ اندر کمرے میں جا پہنچی ہے، عورتیں اندر، سہیلیاں کمرے میں، جس کی عزت بنی ہے اس نے ابھی خود نہیں دیکھی، اور کیمرے والے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور اندر عورتیں جو سہیلیاں نا، وہ کہتی ہیں سامنے سے بھی بناؤ، سائیڈ پوز بھی لو، وہ پھر کیمرہ سامنے فٹ کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ بعد میں دیکھتی ہے، بنانے والے کی آنکھ پہلے دیکھتی ہے کہ کیمرہ صحیح فوکس ہوا کہ نہیں ہوا، اور جو اندر سہیلیاں ساتھ ہوتی ہیں نا، وہ پھر سامنے سے اگر اوپر دوپٹہ ہو یا چادر ہو دلہن پر، آگے سے ہٹا دیتی ہیں، اسے کہتی ہیں اس کے ذرا زیور بھی لو کیمرے میں، اس کے 7 لڑے ہار بھی دکھاؤ، اور ان نادان بچیوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیمرہ صرف ہار کی فوٹو نہیں لے گا، وہ چھاتیوں کی بھی لے گا، وہ سینے کی بھی لے گا۔ پھر کیمرہ مین کبھی اس کے ہاتھوں کی انگوٹھیوں پہ کیمرہ فوکس کر رہا ہے، کبھی اس کے ہونٹوں کی سرخی دکھا رہا ہے، کبھی اس کی کانوں کی بالیاں دکھا رہا ہے، کبھی اس کا سائیڈ پوز اور رخسار دکھا رہا ہے، کبھی اس کی چھاتی پر زیور بچھا ہوا دکھا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سوچو کہ اس گھر کی عزت کس حد تک نیلام ہو رہی ہے۔ مگر محلے میں کیا ہے؟ معزز خاندان کی شادی ہو رہی ہے، تو نے عزت چھوڑی ہے جو تو معزز ہے، معزز خاندان کی شادی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بغیرتی یہ ہے کہ جتنے شادی پہ آتے ہیں نا، یا شادی پہ آتی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں اس کی ایک CD کروا کے ہمیں بھی دینی ہے،
اس کی ایک کاپی کروا کے ہمیں بھی دینی ہے، یہ جو فلم بنی ہے۔ 500 بندے نے کہا، باراتی آئے تھے، 500 سی ڈی تیار ہوئی، ہر گھر میں پہنچی، اب لگ گئی ٹی وی پر سی ڈی، کبھی فارورڈ ہو رہی ہے، کبھی ریورس ہو رہی ہے، کبھی سٹاپ کر کے جو منظر پسند آیا اسے سٹاپ کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ ایک گھر کی عزت لوگوں کتنے گھروں میں برباد ہو گئی، اور اب بھی معزز خاندان ہے۔ انجام غلام، یہ فلموں سے آیا ہوا ماحول، یہ یورپ کے کلچر سے آئی ہوئی بےغیرتی جو ہمارے بےغیرت حکمرانوں نے ہم پہ مسلط کر دی ہے۔ لوگ اندر سے باہر تک اس میں لت پت ہو چکے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، کلندر لاہوری بہت پہلے بولا تھا، اس نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ جس کا نام غیرت ہے گئی تیمور کے گھر سے، یہ تاجدار کائنات کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں کہ جن کے پاؤں کی پوشت پر بھی کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان کے آدھے ننگے جسم نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب بیماریاں کیوں لگی ہیں لوگوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ گھر گھر آگ لگ گئی، گھر گھر آگ لگ گئی، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ کبھی صورتحال یہ تھی کہ یہ جو ہارون الرشید تھا بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اور ہسٹورین لکھتے ہیں مورخ کہ اتنی بڑی سٹیٹ تھی، سلطنت تھی اس کے پاس، کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ ہمارا تو ایک چھوٹا سا پاکستان ہے نا، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ بادل کے ٹکڑے کو دیکھتا تھا تو ہارون الرشید کہتا تھا او بادل کے ٹکڑے، جس زمین پہ مرضی ہے جا کے برس، جہاں بھی برسے گا وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی، اور اس زمین کا خراج میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، مگر اللہ نے بیوی کیسی دی ہے؟ ملکہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ۔ اس نے اپنے ذاتی خرچے پر اس نے 300 لونڈیاں خریدی تھی، 300 لونڈیاں ملکہ زبیدہ نے اپنے محل میں رکھنے کے لیے 300 لونڈیاں خریدی، اور تمام لونڈیاں حافظ قرآن تھیں۔ اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی حضور کا دین تھا، آج غریبوں کے محلے میں بھی نہیں رہا۔ 300 حافظ قرآن لونڈیاں اس نے خریدی اور انہیں اکٹھا کیا، انہیں کہنے لگی جو میں کھاؤں گی نا تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، جہاں میں ٹھہروں گی تمہیں ٹھہراؤں گی، میرے کپڑے جیسے تمہارے ہوں گے، تمہارا صرف ایک کام ہے کہ اپنا وقت تقسیم کر لو، وقت تقسیم کر لو۔ میں چاہتی ہوں میرے محل میں 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جب محمد عربی کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یہ صورت ہے، 24 گھنٹے گھر میں ہے ملکہ، اور اتنے بڑے حکمران کی بیوی ہے کہ سورج چڑھتا بھی جس کی سلطنت میں اور ڈوبتا بھی جس کی سلطنت میں۔ غیرت اور شرم اور حیا کا حال کیا تھا؟ ایک دن ہارون الرشید آیا نا گھر میں، دیکھا تو اس نے سر کے ساتھ دوپٹہ باندھ رکھا ہے۔ پہلے اس کے سامنے بے تکلف بیٹھ جاتی تھی، ظاہر ہے اس کی بیوی جو تھی، دونوں تنہا بیٹھتے تو اس کے سر سے دوپٹہ اتر بھی جاتا تھا، سرک بھی جاتا تھا، لیکن آج اس نے دیکھا کہ اس نے دوپٹہ باندھ رکھا ہے سر کے ساتھ۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا زبیدہ آج سر پہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ وہ رو پڑی، رو کر کہنے لگی کہ میں نے آج اس طرح کے ساتھ اپنے سر کے سارے بال مڈوا دیے،
اس طرح پھروا دیا، سر کے بال جڑ سے مڈوا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ ہارون نے کہا یہ کیا ظلم کیا تو نے، کتنی لمبی زلفیں تھی، کتنے لمبے پیارے بال تھے، کوئی عورت اپنے بال بھی یوں منڈواتی، یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی بادشاہ وہ میرے سرتاج، مجھ سے پوچھ ایسا کیوں کیا؟ بال مجھے بھی بہت پیارے تھے، لیکن آج میں نے غسل کیا تھا، میں محل کی چھت پہ چلی گئی تھی دھوپ میں اپنے بال خشک کرنے کے لیے، میں دھوپ میں اپنے بال خشک کر رہی تھی، دوسرے کسی چھت پر ایک غیر محرم کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، اس کی ان بالوں پہ نظر پڑ گئی تھی، اس کی ان بالوں پہ نظر پڑ گئی تھی غیر محرم کی، مجھے غیرت آ گئی کہ جن بالوں پہ غیر کی نظر پڑ گئی اب یہ میرے خامد کے قابل نہیں رہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہیں اس غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تم بازاری نہیں ہو، تم مصطفیٰ کے مسلح کی زینت، تم چراغ خانہ و شمع محفل تو نہیں ہو، اپنا مقام پہچانو، تاجدار کائنات کی امت کی بیٹی ہو، اور یہ مقام یہاں سکھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں، کالجوں میں نہیں سکھایا جاتا، یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ میں خود ایک یونیورسٹی سے فارغ ہوں، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، وہاں تو یہ تھا کہ صرف ڈگریاں لینے کے لیے، چونکہ کو ایجوکیشن ہے مخلوط تعلیم، تو وہاں ڈگریاں لینے کے لیے ایم اے اسلامیات کر رہی ہیں، اسلامک سٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگریاں لینا چاہتی ہیں، یہاں تفسیریں اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بغل میں حدیث کی کتابیں اور آدھا جسم ننگا ہے، یہ دین سیکھنے نہیں آئی ہیں، یہ صرف ڈگری لینے آئی ہیں۔ جب سے انگریز کا نظام مسلط ہوا ہم پر، جاب اورینٹڈ ایجوکیشن ہم پہ مسلط ہو گئی، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو صرف ڈاکٹری آتی ہے، اسے شریعت نہیں آتی، کسی نے انجینئر بننا ہے تو صرف اسی شعبے کا حال معلوم ہے، اسے الف بے نہیں آتی شریعت کی، جاب اورینٹڈ ایجوکیشن۔ انگریز کے دور سے جب سے وہ یہاں مسلط ہوا، اس نے ہماری زندگی سے غیرت، شرم، حیا سب کچھ چھین لیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں پھر اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی وہ وقت تھا، کبھی وہ وقت تھا۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ شروع بھی درود پاک سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہو جاتی ہے، پوری کتاب درود سے بھری ہے، اور چشتیہ سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں، بالخصوص چشتی سلسلے کے، باقی سلاسل کے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں وظیفے کے طور پر، لیکن بالخصوص چشتی سارے بزرگ جتنے گزرے ہیں وہ صبح وظیفے کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں، اس کی منزلیں مقرر ہیں، اور پورے ہفتے میں کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے رائٹر ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے پوری کتاب ہی درود سے بھر دی ہے، ہر صفحے پر حضور پر درود بھیجا گیا، تو یہ کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود پر لکھ دی؟ تو وہ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، پھر کھڑے کھڑے وہیں پہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بھری ہوگی۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب میری ماں بہنیں بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو غور سے سن۔ امام جزولی کہتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں گیا اور میں نے عصر کی یا ظہر کی ابھی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا میں نے ابھی، تو میں پانی کی تلاش میں تھا، تو کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں مل گیا، میں کنویں پہ پہنچا، میں نے کہا پانی نکالتا ہوں اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، تو وہاں پہنچ کے میں پریشان ہوا کہ وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں رسی کے ساتھ ڈول بندھا ہوتا ہے، کنویں میں پھینکتے اور وہ پانی سے بھر جاتے تو نکالتے، تو وہ نہیں تھی وہاں پہ۔ میں پریشان ہوا کہ پانی بہت گہرا ہے، اب میں رسی بھی نہیں، ڈول بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا تو کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا مکان تھا،
غریب کا کچا سا مکان تھا. اس مکان کی چھت پر نہ 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی, ان کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی. اس نے کھیلنا چھوڑ دیا, میری طرف دیکھا اور مجھے پوچھنے لگی من انت, کون ہے آپ؟ میں نے بتایا انا محمد بن سلیمان الجزولی. تو نام کا ڈنکا تو پورے مصر میں بجتا تھا, بہت بڑے ولی بھی تھے اور عالم بھی. بچی حیران ہو کے پوچھنے لگی چچا جان یہاں کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے اور کنویں پہ آیا ہوں, مگر یہاں ڈول اور رسی نہیں ہے, اب پریشان ہو کے پانی کیسے نکالیں؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں میری بات سن کر نہ بچی ہنس پڑی اور بڑا فصیح جملہ کہا اس نے بچی نے. کہتے ہیں بولتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے. بڑا فصیح جملہ کہا بچی نے. مجھے کہنے لگی انت الذی یسنى علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البئر. کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات, تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا. آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بچی نے شاید میری بات سمجھی نہیں ہے. میں نے پھر دہرائی بات, میں نے کہا بیٹا میں نے تجھے بتایا ہے بھئی پانی بہت گہرا ہے, رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں, تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری, یہ کنواں تھا نا وہ چھت پہ, اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف, اوپر چھت سے. مجھے ہنس کے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا. محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا, اپنا تھوک پھینک دیا. میں اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک نیچے پہلے پہنچا یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا. میں اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا. کنواں فوارہ بن گیا. وہ ہنس کے کہنے لگی چچا اب کر لیں وضو, پانی ایسے نکلتا ہے. محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے وضو بھول گیا. میں نے یوں ہاتھ باندھے, میں نے کہا اقسم کے باللہ بما نلت هذه المنزلہ, او میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا, پہلے مجھے یہ بتا اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو مضطرب کر دیتے اور انقلاب لاتے اور کنواں فوارہ بن گیا. تو نے اتنے اونچے رتبے کیسے پائے؟ وہ پھر ہنس پڑی بچی, کہنے لگی اتنے بڑے عالم یہ بھی نہیں جانتے کہ رتبے کیسے ملتے. میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں, بتا. کہنے لگی چچا اگر مجھ سے سننا تو پھر سن. والذی نفسی بیدہ بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ, اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. یا رسول اللہ یا رسول چچا میں سہیلیوں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہے, میں کھانا بھی کھاؤں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہے. چچا جو زبان ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. اب کر لیں وضو. امام الانبیاء کے غلاموں حضرت محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میں گیا نا پانی کی طرف کہ وضو کروں, کنواں فوارہ بنا ہوا تھا. مجھے لڑکی نے پھر آواز دی, کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا تو ہوں مگر تیرے لفظوں کے قربان جاؤں لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے. میں جانتا تو ہوں میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں, تو بتا وہ کون ہے. کہتے ہیں اس نے پھر پھول جھاڑے زبان سے, کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشا فی البر الاکثر تعلقت الوحوش باذیالہ, کہ وہ اتنے کریم ہیں کہ اگر میدان میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں.
چچا وہ ہیں کہ وحشی درندے بھی جنگل کے ان کے دامن کرم سے لپٹ جاتے. اب کر لیں وضو. محمد بن سلیمان کہتے ہیں وہیں میں نے کھڑے ہوئے قسم کھائی تھی اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بری ہوگی. تو میری ماں و بہنوں بیٹیوں تمہارے ہاتھ میں ناول نہیں چاہیے, تمہارے ہاتھ میں یہ درود کی کتاب ہونی چاہیے. تمہارے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں سجتے, درود کی کتابیں ہونی چاہیے. تو میرا یہ اعلان ہے اور گزارش ہے سب سے کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں ایسی کتابیں رکھو, ایسی کتابیں رکھو. اور اگر مائیں بہنیں بیٹیاں اس کا ورد کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی خوشخبری سنیں کہ اس کتاب میں وہ درود بھی لکھا ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی. اصل ایسٹ ہمارا اور سرمایہ یہ کتابیں, دین ہے, قرآن ہے, شریعت. میں سرگودا میں خطاب کر رہا تھا, سرگودا کے علاقے میں, تو ایک بزرگ رو رہے تھے, یہی بچی کا واقعہ بیان کر رہا تھا. تو بعد میں مجھے ملے, جب جلسہ ختم ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا تھا, جب آپ بچی کی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی. جس گھر کی 7 سال کی بچی کا مقام یہ ہے, اس کی ماں کا درجہ کیسا ہوگا, کیونکہ یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں, یہ باپ سے رنگ لگتے ہیں اولاد. اگر مائیں ٹی وی پر انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں, رب رسول کے باغی بنتے ہیں. اور اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ مصلی کی زینت بنے رہے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے, کوئی سلطان العارفین بنتا ہے, کوئی غریب نواز بنتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کا رخ کر دو ان مدرسوں کی طرف, بچوں کی گٹی میں حضور کا قرآن رکھو. سب سے پہلے جب بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو اسے حضور کی شریعت سکھاؤ, اسے دین سکھاؤ. 2-3 سال اس کے لگواؤ مدرسوں میں تاکہ حضور کا دین اتنا سیکھ جائے کہ جو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس کو سمجھے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں حاضر ہو کے یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ حضرت مولانا سیف اللہ قادری صاحب, ان کے برادر اکبر اور گھر کی خواتین بھی حضور کے دین کی خدمت میں لگی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ رب العزت نے اس خاندان کو عطا کیا. میں اب جانتا تو نہیں, میرے ذہن میں نہیں ہے, دبئی سے غالباً فون کیا تھا ناصر سلطانی صاحب نے آج کے اس پروگرام کے لیے. پھر مولانا سیف اللہ قادری صاحب نے بھی رابطہ رکھا, تاریخ کا تعین ہوا اور میں یہاں پہنچا. بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.